آپ نے جس طرح سے ماحول خراب کیا ہے اس سے لگتا نہیں کہ آپ لوگوں کو کسی تقریر کرنے والے کو بلانا چاہیے. آپ صرف مشاعرہ کیا کیجئے اور صرف شعراء کو سنیے. اتنی بڑی بدتمیزی میں نے یہاں پہ دیکھی ابھی، اتنی بےہودگی دیکھی کہ بڑی تکلیف ہوئی. بےہودہ لوگ بہت دیکھے مگر اتنی بےہودگی نہیں دیکھی کہ انہوں نے مائک چھوڑا ہے طاہر رامپوری صاحب نے اور ایک دم آدھا مجمع خالی ہو گیا. ایسی بھی دنیا میں بہت سے انڈیا میں جگہیں ہیں جہاں نعت خوانی کو اتنا پسند نہیں کرتے جتنا تقریر کو پسند کرتے ہیں. جی بے حیائی اور بے غیرتی کا دور دورہ ہے یہ. آگے سے میرا مشورہ آپ سے یہی ہے کہ آپ صرف مشاعرہ کرائیں، کسی مقرر کو نہ بلائیں. اس کو بھی آ کے اچھا نہیں لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. ہماری بہنیں جو بات کر رہی ہیں وہ خاموش ہو جائیں. بڑا اچھا ماحول تھا، سب بندھے ہوئے لوگ بیٹھے تھے، پورا مجمع بھرا تھا. اچانک ایسا کیا ہو گیا بھائی؟ ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوا ہے، کوئی طاہر رامپوری صاحب نے بہت لمبا بھی نہیں پڑھا ہے بھائی، انہوں نے ایک دو نعتیں پڑھی ہیں. تو یہ پبلک کے اندر کمی ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے نعت ہو گئی، بات ہو گئی، ختم. میں نعت شریف کا یا نعت پڑھنے والے کا مخالف نہیں، میں تو نعت پڑھنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہوں. ہماری بہنیں جو بات کر رہی ہیں وہ بھی خاموش ہو جائیں. مجھے لگ ہی نہیں رہا یہ جلسہ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کوئی پنچایت ہو رہی ہے. یہ ادھر جو بحال لڑکے کھڑے ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کمیٹی والوں سے کہ ایک ایک آدمی کو ہاتھ پکڑ کے محبت سے اندر بٹھا لو لا کے. بھائی تھوڑی دیر ہی بولوں گا میں. اس ماحول میں بہت زیادہ سختی تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کے. بھائی کیا کریں، انسان ہے تو کہنا پڑتا ہے. بندہ اگر 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے اور اس کا جب اعلان ہونے سے پہلے آدھی پبلک چلی جائے تو وہ تقریر تھوڑی کرے گا. پھر تو وہ تیسری بات پہ روئے گا کہ یار یہاں کہاں آ گیا میں، یہ لوگ کن لوگوں میں آ گیا میں. تو بہترین بات آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہی ہے، چونکہ اس علاقے کو میں بھی جانتا ہوں ہلکا پھلکا، تو آپ مقررین بلایا نہ کریں، یا انشاءاللہ ہم ہی لوگ کوشش کریں گے کہ نہ آئیں آپ کے یہاں. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اللہ اپنا فضل کرے گا. چونکہ اس سے خالی یہ احساس ہوتا ہے، آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو چلے گئے انہیں کہہ رہا ہوں، اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کسی اور دوسری بات سے. بس ان حضرات کو بس یہی مطلب تھا، انہوں نے ترنم 2-3 ادھر سنا، لا الہ اور جو نعت شریف سنی، بس ان کی طبیعت بھر گئی. اور یہ کمیٹی والوں نے بگاڑا ہے، یہ کمیٹی والے ہی بھاگ کے گئے سب سے پہلے ادھر کو. جیسی وہ بھاگے ہیں ویسی سارے لوگ بھاگ گئے، نہ جانے کیا ہو گیا پیچھے. اور کوئی بات بھی نہیں تھی، بس وہ یہی ہے کہ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر نہ ہو. ابلیس یہ چاہتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکے جو اس پروگرام میں آ کر میلے میں بدنگاہی کر رہے ہیں وہ یہ نہیں چاہتا کہ حضور کا ذکر سنیں. ابلیس یہ نہیں چاہتا یہ عورتیں جو بے حیا ہیں، بے پردہ ہیں، یہ کچھ باتیں سن کے حیادان نہ بن جائیں. ابلیس کو تکلیف اس بات کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کسی عورت کے سمجھ میں یہ نہ آ جائے کہ وہ بے پردہ، اس پہ لعنت برسائی جاتی ہے، اور اگر عورت پردے میں ہو تو اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر اترتی ہیں. یہ جو اس کو حضور کی محفل کو جو بے ادبی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ دیکھ رہے ہو آپ، پورا یہاں سے لے کے وہاں تک جا کے دیکھو، نوجوان لڑکے، اس میں خلط ملط لڑکیاں، عورتیں، یہ سب ناجائز حرام.
مذاق بنا کے رکھ دیا لوگوں نے اس کا سب، معاذ اللہ۔ لڑکیاں ٹہل رہی ہیں، ان کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ جو ان میلے جھمیلوں میں ٹہلتی ہیں بے پردہ بے حیا، ان کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ ان کو یہ خبر نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے یہ؟ بولو، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان پروگراموں میں آئے تو یہ جو میلے جھمیلے میں بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، یہ جو لڑکے لڑکیاں ایک طرف کھڑے ہیں، وہ ادھر کھڑی ہیں، وہ ادھر کھڑے ہیں، ادھر بے بےہودہ، اس کو یہی خبر نہیں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان عورتوں کے اللہ نے وہ ان کو طاقتیں دی تھیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو مجاہدین اسلام بنایا۔ ان کے شکم میں جب بچہ آتا تھا وہ بالکل الرٹ ہو جاتی تھی کہ اب اللہ کی امانت شکم میں آ گئی، اس کو نیک بنانا ایک ماں کا کام ہے۔ اتنا اچھا ماحول تھا، میری طبیعت بالکل نور محمد بھائی، کتنا اچھا ماحول تھا، پوری محفل بھری تھی۔ عورتیں کتنی بہتر ہیں میری بہنیں بیٹیاں، ان میں سے 10% بھی نہیں گئیں، 1 2 5 6 کوئی عورت گئی ہوگی، باقی یہ نوجوان کتنے بے غیرت ہیں کہ انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ ہم شور مچا کے حضور کی محفل برباد کر رہے ہیں، بے وجہ کا شور۔ تعلیم کی بڑی کمی ہے مسلمانوں میں۔ ہاں خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بھی آپ کو کیوں ڈانٹ رہا ہوں؟ تو اس وجہ سے ڈانٹ رہا ہوں کہ میرا حق ہے تو ڈانٹ رہا ہوں۔ بھئی اذان پڑھنے والا تو اذان ہی پڑھے گا نا، کوئی نمازی پکڑ کے تھوڑی لائے گا۔ ہم تو اپنی بات یہی کہہ رہے ہیں، کو بھائی اس کا ذرا تھوڑا سا کم کرو بھائی، بیس کم کرو۔ اب بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بیٹھ جاؤ بیٹے، باہر ہیں پیچھے بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ ابھی جو معاملہ ہوا تھا آپ کے یہاں بڑا ہندوستان میں مشہور ہوا، وہ یہی تو تھا کہ جیسی پبلک اٹھی ہے ویسی حضرت کو بہت تکلیف ہوئی اس کی، اور انہوں نے وہی بات کہی جو انہیں کہنی تھی، ہے نا؟ یہی بات تو ہوئی تھی۔ مگر میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو میں انتشار کا باعث بنے۔ میں تو یہی کہوں گا اس میں شاعروں کی غلطی نہیں ہے، اس میں پبلک کی غلطی ہے۔ بھئی اگر انہوں نے 1 1.5 گھنٹہ پڑھا ہوتا تو چلو میں مان لیتا کہ بھئی پیٹ بھر گیا۔ انہوں نے 2 3 نعت شریف پڑھی ہے، اپنے جو مخصوص کلام ہے وہ تو پڑھے بھی نہیں۔ پھر بھی جو ایک دم یہ شیطان ادھر آیا، ابلیس کوئی، اور اس نے آ کر کے پورے مجمع کو انتشار کی نظر کر دیا، معاذ اللہ، بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ ذرا بولیے ذرا سبحان اللہ۔ چلو کوئی بات نہیں، جو نیک لوگ ہیں اچھے وہ بیٹھے ہیں۔ اچھا مجھے تو ضرورت ہی ان لوگوں کی ہے جو نہیں سننا چاہتے ہیں۔ سننا چاہتے ہیں وہ تو ہیں ہی، جو نہیں سننا چاہتے ہیں وہ سنیں تو بڑی بات ہے۔ آج کے زمانے میں یہ کمیٹی والوں نے کتنا بہترین انتظام کیا ہے، چاروں طرف سے بند ہے، کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی ماشاءاللہ سردی کا احساس نہیں ہے، پھر بھی نوجوان باہر کھڑے ہیں، دروازوں پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے پروردگار۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ ناظم صاحب ہیں، ابھی نئے نئے شروع ہوئے ہیں، تھوڑی زبان صاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ان کو بھی اچھا رکھے، ہمارے طاہر بھائی کو بھی اچھا رکھے۔ طاہر بھائی سے مجھے بڑی محبت ہے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا نا، میں ہر نعت خواں کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ جس کو اللہ نے نعت پڑھنے کے لیے چن لیا اس کا مرتبہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہو سکتا نا، ہے نا؟ بھئی آپ ذرا غور کرو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے۔ اللہ نے آواز تو کوے کو بھی دی ہے اور آواز کوئل کو بھی دی ہے۔ کوے کی آواز گھر پہ آ کے بیٹھ جائے تو لوگ بھگا دیتے ہیں، بھگاؤ کوا بول رہا ہے، اور کوئل کی آواز مسافر ٹھہر کے سنتا ہے، بھائی کوئل بول رہی ہے تھوڑی دیر، تو اب دونوں کو آوازیں دینے والا کون ہے؟ اب شاعر کو اچھی آواز دے کے پھر اس سے حضور کی نعت پڑھوانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر آج طاہر بھائی کی طبیعت خراب ہوتی یہ نعت پڑھ پاتے ہیں؟
تو ان کو توفیق کس نے دی؟ اور آپ کو سننے کی توفیق کس نے دی؟ اور یہ جو بندہ جا رہا ہے اس کو کون لے کے جا رہا ہے؟ اچھا نہیں میں پوچھ رہا ہوں. ہاں یہ رومال باندھ کے جا رہا ہے، دیکھو بڑا جیب میں ہاتھ ڈال بال کے، بالکل ہیرو کی طرح چل رہا ہے، ماشاء اللہ. نوجوانوں کی دنیا الگ ہے. موبائل تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں، میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. تھوڑا سا بھائی اس کا ٹریبل بڑھاؤ، ٹریبل آواز، اس کا بیس کم کرو، بیس. میری بہنیں بیٹھی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے، میں انہی اپنی بہنوں کی خدمت کرنے کے لیے تقریر شروع کر رہا ہوں. ویسے ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے 90 گناہ معاف ہو جاتے ہیں.